بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ ٹورس زوڈیکل سائن یعنی ورشب راشی برج سور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ آپ کا منتھلی اسٹرالوجی فورکاسٹ ہے، آپ کا غیر روایتی غیر رسمی ٹراپیکل چارٹ جو آپ کا ذائچہ ہے، جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لے کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ مہینہ آپ کے لیے بڑا اہم مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں کافی اچھی چیزیں ہیں اور کچھ بری چیزیں ہیں۔ جو بری چیزیں ہیں ان کا آپ کو حل بتا رہا ہوں، ریمیڈی بتا رہا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ برتھ چارٹ میں، نیٹل چارٹ میں 12 گھر ہوتے ہیں، اور 12 کے 12 گھر آپ کی زندگی کے 12 مختلف اہم معاملات پہ نگرانی کرتے ہیں اور ان پہ اچھا برا اثر ڈالتے ہیں۔ تو 12 گھروں میں کئی کواکب موجود ہیں، شیڈو سٹار موجود ہیں، جو ملے جلے اثرات آپ کے ذائچہ میں دے رہے ہیں۔ یہ آپ کا ٹراپیکل یعنی یونانی چارٹ ہے، اور سن سائن کے اعتبار سے اسے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 21 اپریل سے 21 مئی کے درمیان ہے تو یہ آپ کے لیے ہی ہے، اور اگر آپ کو آپ کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو آپ اپنے نام کے پہلے حرف بے یا واؤ کے ذریعے بھی اسے سن سکتے ہیں۔ مئی تک اس چارٹ کا اثر رہے گا، بلکہ مئی کے بعد تک اس میں بہت سی چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں، تو ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیے اور علم نجوم کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو آسان، سہل اور بہترین بنائیے۔ 1 اپریل سے 25 اپریل تک ایک تو بہت بڑا خرابہ ہونے جا رہا ہے کہ میرکری ریٹروگریڈ کر رہا ہے آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں۔ عطارد کی رجت آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں آپ کے خلاف سازشوں کا پیش خیمہ ثابت ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی سے گھبرانا نہیں ہے، تل ملانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ عطارد آپ کے لیے خرابیاں پیدا کر رہا ہے، اس کی ریمیڈی آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ چاندی یعنی سلور ویئر کرتے ہیں، چاندی کی چین آپ نے گلے میں پہنی ہے یا چاندی کی انگوٹھی وغیرہ آپ پہنتے ہیں، چاندی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ عطارد کی ممکنہ ناقص کیفیات جو آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں ان سے بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر مستگی رومی یہ آپ کو پنسار کی دکان سے ملے گی، جو ہرب شاپ ہوتی ہے، وہاں سے آپ نے مستگی لینی ہے۔ یہ زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، بڑے خوشبودار دانے ہوتے ہیں۔ 1 چمچ مقدار کافی ہے، اس پہ 1 چمچ پہ تقریباً 15-20 دانے آ جائیں گے۔ تو آپ نے 1-2 دانے جو ہیں وہ دہتے ہوئے کوئلوں پہ یا انگاروں پہ ڈال کے اس کا دھواں لینا ہے، بڑا خوشبودار دھواں ہوگا، یہ بخور آپ نے لینا ہے۔ تو مستگی کا بخور آپ لیتے رہیں 1 اپریل سے 25 اپریل کے درمیان، بالخصوص بدھ والے دن، تو آپ میرکری کے نحوستوں سے محفوظ و معمون ہو جائیں گے۔ اب یہ یہاں پہ کر کیا رہا ہے؟ میرکری آپ کے 12ویں گھر میں یہ آپ کے دشمنوں کو اکسا رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مٹ بھیڑ کریں اور جھگڑے اور فساد پہ آمادہ ہو جائیں، اور یہ آپ کے تعلقات کو بھی خراب کر رہا ہے، اور آپ کے خلاف لوگ سازشیں کریں گے، لیکن آپ کو اس کی ریمیڈی کر کے سازشوں سے خود کو بچانا ہے۔ تو یہ تو ایک ہے تھوڑی سی بری چیز۔ اب اچھی چیز جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے ذائچے میں، ایک تو آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ذائچہ ہے۔ اس میں تمام کواکب، میں ان کے رنگوں کے ساتھ اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں، یہ دیکھیں یہ تمام کواکب ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ، توازن کے ساتھ آپ کے بالترتیب مڈ ہیون سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آپ کے ذائچے کا 10واں گھر، 11واں گھر اور 12واں گھر، اور آپ کے ذائچے کا پہلا گھر، تو تمام کواکب ترتیب کے ساتھ آپ کے مڈ ہیون اور ٹارگیٹ سے آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس تک ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ سال آپ کے لیے بڑے اہم سال ہیں، یہ 24، یہ 25، یہ 26، یہ آپ کی زندگی کے بڑے اہم سال ہیں۔
اب ہو یہ رہا ہے کہ 1 اپریل سے تو سٹارٹ کر رہا ہے میرکری اپنا ریٹروگریڈ، اور اس کا یہ ریٹروگریڈ 25 اپریل تک چلے گا. لیکن دوسری جانب 2 اپریل کو جو آپ کا اپنا لارڈ ہے، آپ کا اپنا حاکم رولر پلانٹ زہرا، گڈیز آف لو، محبت کی دیوی ناہید، وہ ایگزالٹ کر رہا ہے، حالت شرف میں آ رہا ہے آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں. وہ 11ویں گھر میں زہرا کا ایگزالٹ یہ آپ کی دیرینہ خواہشات پوری کر دے گا، اور مستقبل کے حوالہ سے جو آپ کی جد و جہد ہے، کوشش ہے برائٹ فیوچر حاصل کرنے کے لیے، اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور حلقہ احباب میں یہ اضافے کا سبب بن رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی دوست کو چاہتے ہیں، تو آپ اس کی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسباب رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کو کوئی بہت بڑی خوشخبری بحول اللہ و بنصرتی ہی و بقوتی ہی ضرور ملے گی. اس کے بعد 5 اپریل کا دن آپ کے لیے اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ 5 اپریل سے لے کے 29 اپریل تک وینس آپ کا اپنا جو حاکم ہے، آپ کا اپنا لارڈ ہے، وہ آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں آ رہا ہے. تو یہ آپ کو ایک جمالیاتی پیغام دے رہا ہے، ایک محبت بھرا پیغام دے رہا ہے کہ آپ اپنے حالات پہ تھوڑا غور و خوض کریں، تھوڑا دائرے اور قفس سے، حصار سے، جمود سے باہر نکلیں. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اخراجات پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے. باقی وینس آپ کے لیے بہت اچھے اثرات لے کے آ رہا ہے. بعد ازاں 8 اپریل کا دن یہ بھی بڑا اہم دن ہے کہ لونر ایکلپس جو پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا، ہمارے ایشیا میں نظر نہیں آئے گا چونکہ یہ رات کے وقت ہو رہا ہے. یہ سورج گرہن یورپ میں، امریکہ میں اور خاص طور پہ کینیڈا میں نظر آئے گا. لیکن چونکہ یہ ہو تو ایریز میں رہا ہے آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں، تو یہ دشمنوں کو آپ کے خلاف سازشیں کرنے پہ اکسائے گا. آپ کے دیرینہ دشمن جو پہلے دبے ہوئے تھے وہ دوبارہ سے ایک مرتبہ سر اٹھانے لگ جائیں گے، اور ماضی کی غلطیاں دوبارہ سے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، ان کی باز گشت آپ کو دکھائی دے گی. تو لونر ایکلپس کے دوران آپ کو حسب توفیق صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور ریمیڈی جو سب سے آخر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پہ آپ نے عمل پیرا ہو جانا ہے. 9 اپریل کا دن ایک طرف تو آپ کے دشمنوں کو سورج گرہن اکسا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، اور آپ کی ماضی کی غلطیاں آپ کے سر پہ دوبارہ مصیبت بن کے منڈلا رہی ہیں. لیکن دوسری جانب 9 اپریل کا جو سن ایگزالٹ کر رہا ہے آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں، اس کا یہ اثر ہوگا کہ یہ آپ کے دشمنوں پہ پھر باری پڑ جائے گا، اور آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے گا، اور آپ کی آزادی اور آپ کی ترقی کے نئے امکانات پیدا کر دے گا. یعنی جس جمود میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، آپ کو پش اپ کر رہا ہے سن بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وینس بھی. یہ آپ کی مدد پہ آمادہ ہے. بعد ازاں 10 اپریل کا دن یہ اچھا دن نہیں ہے، یہ کافی پریشان کن دن ہے. اس دن آپ بڑا محتاط رہیں، نہ صرف 10 اپریل کا دن بلکہ اس پورے مہینے میں آپ کو اس کا مشورہ ہے، چونکہ قران نحسین ہونے جا رہا ہے. 2 نحس کواکب کا آپس میں قران ہو رہا ہے، یعنی زحل اور مریخ یہ دونوں باہم متصل ہو رہے ہیں،
آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں، سوری 11ویں گھر میں، آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں پائسز میں ان دونوں کا جو یہ کنجیکشن ہے، کنجیکشن بٹوین مارس اینڈ سیٹرن، یہ آپ کے دیرینہ مراسم، دیرینہ تعلقات کو اچانک سے خراب کر سکتا ہے۔ ایسے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پرانے تعلق اچانک سے ختم ہو جائیں، دوستیاں ختم ہو جائیں، بلکہ دوستیاں دشمنی سے بدل جائیں۔ ایک تو اس کا یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے، اثر پیدا ہو رہا ہے، اور دوسرا اس کا ایک خرابہ یہ سامنے آ سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دیرینہ دوست آپ کے لیے درد سر بن جائے، عذاب جان بن جائے، اور آپ کے لیے وبال بن جائے۔ تو آپ نے کسی کی ضمانت نہیں لینی، کسی کی ذمہ داری نہیں لینی، کسی کا بوجھ آپ نے، ناجائز بوجھ آپ نے بالکل نہیں اٹھانا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کی مدد نہ کریں، آپ کسی سے تعاون نہ کریں، لیکن کوئی بھی غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمی آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اس کے بعد 19 اپریل کا دن، یہ وہ دن ہے جب آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر سے شمس، آفتاب، عالم متاب آپ کی جانب بڑھے گا اور آپ کے برتھ سیزن کا آغاز کر دے گا، ایک نئی شروعات لے کے آ رہا ہے۔ عام طور پہ 20 یا 21 اپریل سے لے کے 21 مئی تک آپ کا برتھ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے، جب سن ان ٹورس آتا ہے۔ اس مرتبہ 19 اپریل کو سن ان ٹورس آ رہا ہے، تو یہ نئی شروعات کا وقت ہے، نئی تبدیلیوں کا وقت ہے، اور بہتری آ رہی ہے آپ کی زندگی میں۔ ہر سال جب یہ آپ کا برتھ سیزن آتا ہے تو آپ کے اندر ایک نئی تحریک، آگے بڑھنے کا ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 20 اپریل کا دن ناقابل فراموش دن ہے، اور سال 2024 کے جو میگا آسٹرو ایونٹس ہیں، جو ہیوی کمبینیشنز ہیں، سب سے بڑے میجر اسپیکٹس ہیں اسٹرالوجی کے، وہ 20 اپریل کو ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے، ایک نظر ہے۔ جوپیٹر اور یورینس جن کا کنجیکشن ہونے جا رہا ہے، 14 سال کے بعد ان کا کنجیکشن آپ کے زائچہ کے فرسٹ ڈیکن میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اور یہ مہینہ آپ کے لیے کس قدر خوشیوں کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ ٹورس 20 اپریل کا دن 14 سال کے بعد جوپیٹر اور یورینس کنجیکٹ کر رہے ہیں آپ کے زائچہ کے فرسٹ ڈیکن میں۔ آج سے 14 سال پہلے یہ کران یہاں ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی، آپ عروج کی جانب بڑھے تھے، آپ نے ترقی کی تھی، آپ کے لیے نئی راہیں کھلی تھیں، اور آپ کی شخصیت میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا تھا، ایک بہت بڑا چینج آیا تھا۔ وہ چینج ناگزیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری آپ کو آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے، مشتری رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، مشتری رزق، دولت، اخلاقیات، روحانیات، فلسفہ اور کشائش اور ترقی کا کوکب مانا گیا ہے۔ اور جب یہ ہم قران ہوتا ہے یورینس کے ساتھ، جو کہ بغاوت کا کوکب ہے اور اچانک سے تبدیلی اور انقلاب لانے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، تو جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو یہ آپ کو حصول مال و دولت، ترقی، کشائش، روحانیات میں، فلسفہ میں، مذہب میں اور گہری باتوں میں سوچنے سمجھنے کی ایک تدبیر دیتے ہیں۔ یہ آپ کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں۔ تو 14 سال کے بعد ان کا کنجیکشن 20 اپریل کو ہونے جا رہا ہے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں، اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا اہم ترین دن ہے آپ کی زندگی میں، یورینس اور مشتری کا
ईरान, ये 20 अप्रैल को हो रहा है। आप किसी भी शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, कोई काम करते हैं, किसी पेशा से आप वाबस्ता हैं, इसमें आप उरूज कमाएँगे, सआदत मिलेगी, बरकत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी। वक़्त की ताकत और तासीर को समझें, मेहनत करें। अगर कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट, मुनज्जिम आपको ये बताता है कि आपका अच्छा वक़्त चल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके तकिए के नीचे से डॉलर बरामद हो जाएँगे। इसका मतलब ये है कि ये अच्छा वक़्त है, अगर आप कोशिश करते हैं, हिकमत अमली के साथ मेहनत करते हैं, तग-ओ-दौ करते हैं, तो आपको कामयाबी मिलेगी, ये कामयाबी का वक़्त है। मुश्तरी इल्म, हिकमत, फ़लसफ़ा, दानिशमंदी देता है और यूरेंस बगावत, उकसाता है, भड़काता है, जोश देता है। वो काम जो आप डर के नहीं कर पाते ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये आपको पुशअप कर देता है या आपको धक्का दे देता है। और ये धक्का बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू कहिए यूरेंस को, और मुश्तरी की ताकत ये आपको ज़बरदस्ती देगा, आपके सर पे ये डालेगा, ये टोकरा आपके सर पे रखेगा। वैसे भी मई तक जुपिटर आपका मेहमान है, इसके बाद जुपिटर जा रहा है आपके सेकंड हाउस में, और फिर भी आपके रिज़्क में इज़ाफ़े का सबब बनेगा। जुपिटर इन जेमिनी, लकी फॉर यू, ये बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद 23 अप्रैल का दिन, ये अच्छा और साज़गार दिन नहीं है, फूल के साथ कांटे भी हैं। अब वहाँ एक तरफ यूरेनस और मुश्तरी का कंजक्शन आपको बहुत मुनाफ़े दे रहा है। दूसरी जानिब फुल मून इन योर 7th हाउस, स्कॉर्पियो में 7वें घर में, आपके ज़ायचे के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल अपोज़िशन डेकन में, ये जो फुल मून है स्कॉर्पियो का, पूरा मुकम्मल चाँद, ये आपकी शादी की रुकावट को तो दूर कर देगा, अगर नहीं हुई है तो हो सकती है। अज़वाजी मरासम में अगर ख़राबियाँ हैं तो वो उनको बढ़ा देगा, यहाँ ये इसकी ख़राबी है। अगर आप मियाँ-बीवी के दरमियान पहले से ही लड़ाई-झगड़ा है, इख्तिलाफ़ है, तो ये उसको और ज़्यादा भड़काएगा, उकसाएगा। अगर बाहम आपकी मोहब्बत है तो फिर आप बग़लगीर हो रहे हैं और फ़िराश पे मिल रहे हैं और अच्छे तरीके से एक-दूसरे से जिनसी हज़ और लुत्फ़ ले रहे हैं और आपके दरमियान क़ुर्बत और मोहब्बत बढ़ रही है। लेकिन अगर पहले से ही ख़राबियाँ हैं, एक-दूसरे पे नुक्ताचीनी करते हैं, एक-दूसरे से गुरेज़ा हैं, एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं, एक-दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं हैं, तो ये जो भी आपके जज़्बात हैं ना, ये उनको उकसा रहा है, दो आतिशा कर रहा है। अगर वो मोहब्बत के जज़्बात हैं तो उनको बढ़ावा दे रहा है, अगर ये नफ़रत के जज़्बात हैं तो उनको बढ़ावा दे रहा है। नतीजा अब आप खुद फ़ैसला कर लीजिए कि ये आपके साथ क्या करने वाला है। अलबत्ता ये है कि मुकाबले में महाज़राई में किसी बंदे के साथ आपका कॉम्पिटिशन चल रहा है, मुकाबला चल रहा है, उसमें आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। 23 अप्रैल का ये फुल मून इन स्कॉर्पियो आपको काफ़ी मदद फ़राहम करेगा। 25 अप्रैल को जो आपके खिलाफ खुफिया साजिशें करने का, करवाने का पेशख़ैमा और सबब बन रहा था, मरकरी, ये राह रास्त पे आ रहा है। असल में मरकरी का रेट्रोग्रेड, ये उल्टी गंगा बहती है पाकिस्तान में। जब भी अतारद हिजत में आता है, हमारा सोशल मीडिया खुल जाता है, और जब अतारद पूरी दुनिया के बरअक्स मुस्तकीम होता है तो पाकिस्तान में एक्स बंद हो जाता है, या कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो खुडे लैन लग जाता है। तो यहाँ उल्टी गंगा बहती है पाकिस्तान में। देखते हैं अब क्या बनता है। 25 अप्रैल के बाद आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। आपके खिलाफ जो आपके रकीब साजिशें कर रहे थे, महाजराई कर रहे थे, आपके खिलाफ जो ताने बाने बुन रहे थे, उनसे आपको निजात मिल जाएगी। इसके बाद 29 अप्रैल का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा और सात दिन है, और ये उसके बाद फिर पूरा मई का महीना आपको नफ़ा मिलता रहेगा कि आपका अपना लॉर्ड, आपका अपना हाकिम वेनिस, वो टॉरस में
آپ کے فرسٹ ڈیکن میں انٹر ہو رہا ہے. ویلکم کیجئے اپنے رولر پلانٹ کو جو آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں آ رہا ہے. تو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی اور پورا مہینہ مئی آپ کو سعادتیں ملیں گی، آپ کی خوشحالی میں اضافہ ہوگا، آپ کو خوشخبریاں ملیں گی، آپ اپنے اندر ایک تازگی محسوس کریں گے، فرحت محسوس کریں گے اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک رنگ ملے گا اور خوشی ملے گی. یہ آپ کے برتھ سیزن میں آپ کو ایک گفٹ مل رہا ہے خداوند قدوس کی جانب سے. اس کے بعد 30 اپریل کا دن، جس دن مارس آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں آ رہا ہے، تو بس یہ ہے کہ غصہ پہ آپ نے تھوڑا کنٹرول کرنا ہے، اپنے بی پی کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے اخراجات پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے. اب وینس اور مارس یہ آپ کو اکسا رہے ہیں کہ آپ اپنی اوقات سے بڑھ کے، اپنی حدود سے بڑھ کے تجاوز کریں اور روپیہ پیسہ خرچیں. ہمدردی کے جذبات آپ کے اندر اس قدر نمایاں ہو جائیں گے کہ آپ شاہ خرچی کرنے پہ اتر آئیں گے. تو یہ مشورہ ہے کہ ہمارے ہاں بجلی بھی مہنگی ہو گئی، گیس بھی مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. تو میاں ذرا ہوش سے کام لیجئے گا اور اپنے اخراجات کو کنٹرول رکھیے گا. بعد میں نہ ہو کہ یہ شاہ خرچی آپ کے لیے بعد میں مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہو. باقی پورا مہینہ یورینس ٹرائن بنا رہا ہے للت کے ساتھ. وہ آپ کے اولاد، محبت، انعامی سکیموں کے معاملات، یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی پوزیشن میں آئے ہوئے ہیں. اگر آپ حسب توفیق صدقہ کرتے ہیں اور کسی غریب فقیر کی مدد کرتے ہیں تو اس سے یورینس اور للت کا یہ ٹرائن آپ کی فیور میں جا رہا ہے، اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی. اور یہ آپ کے فرسٹ ڈیکن کے ساتھ بھی للت کا ٹرائن ہے. تو کوئی حرافہ، کوئی تیز ترار عورت یہ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے اور اس کے آنے سے آپ کو نفع بھی پہنچے گا. للت چونکہ تالمود میں اور اسرائیلی روایات میں ایک اسے ڈائن ہی تصور کیا گیا ہے، یہ شیڈو سٹار ہے، یہ آربٹ ہے، یہ بلیک مون ہے. تو ڈارک مون، بلیک مون کا آپ کے زائچہ کے 5ویں گھر میں ہونا، اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کے بچوں کو یہ عجیب و غریب قسم کی ذہانت دے رہی ہے اور ان کے سوالات سے آپ حیرت میں آ جاتے ہیں. اور اگر محبت کے معاملات ہیں تو ایک عجیب و غریب قسم کی محبت آپ کی زندگی میں آئی ہے جسے نہ آپ ظاہر کر پا رہے ہیں نہ چھپا پا رہے ہیں. اور کسی عجیب و غریب قسم کی خاتون کا آپ کی زندگی میں آنا اور آپ کی زندگی کو داغدار کرنا، یہ یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے آپ کے زائچہ سے. اور یہ کافی عرصہ سے یہاں ہے اور آئندہ سال تک یہ یہاں پہ موجود ہے. تو یہ اثرات چلتے رہیں گے. باقی اوورآل اگر آپ کے زائچہ کو دیکھا جائے تو اپریل کا مہینہ آپ کے لیے حیرت انگیز مہینہ ہے. یہ آپ کو ہلا کے رکھ دے گا. یہ سنسنی خیز مہینہ ہے لیکن پریشان ہونے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے. آپ مئی 2023 میں اپنے عروج کو حاصل کریں گے اور جو لائٹ آپ کی آف ہو چکی ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے آن ہو جائے گی. اب میں آخر میں آپ کو ریمیڈی بتا دوں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس پورے مہینے میں شمسی گرہن، زحل اور مریخ کے قران اور دیگر ایسے ناقص اور نحس اثرات کی نحوستوں سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ رات جب بستر پہ سوئیں تو سفید یا ہلکے رنگ کی چادر آپ پورا اپریل کا مہینہ استعمال کریں. تو اس سے آپ اس مہینے کواکب کے ناقص اثرات سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے. بیسٹ ریمیڈی فور ٹورس اپریل میں آپ کے لیے ایک ہی بہترین ریمیڈی ہے جو آپ کو تمام کواکب کی نحوستوں سے، ان کے ناقص اثرات سے، منفی
असरात से बचा के रखेगी। अपने बिस्तर पे, अपनी जाए फ़िराश पे जिस पे आप सोते हैं, हल्के रंग, बल्कि बेहतर है कि सफ़ेद रंग की चादर बिछाएँ और उस पे सोएँ, तो इंशाअल्लाह आप बच जाएँगे। तो मई को वेलकम कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। ये एक नए अंदाज़ से, एक नए ढब से, नए सलीके से मैंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स की तरह, जैसे वो फ़ॉरकास्ट चार्ट आपके सामने रख के उसे फ़िलबदी इंटरप्रेट करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसी अंदाज़ से मैंने आपके सामने पेश किया। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।